اگلی اہم چیز جو جاننی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے ایام کون کون سے ہیں اور کن اوقات میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ قربانی کے ایام 3 ہیں، 10، 11 اور 12 ذوالحجہ۔ انہیں ایام النحر بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ بس یہی 3 دن ایام النحر ہے، قربانی چوتھے دن جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ اس پر کثیر دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن صرف ایک دلیل پیش کی جاتی ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور مقررہ ایام میں ان بے زبان جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو دیے ہیں۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں حضرت علی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے یہ بات مروی ہے کہ ایام معلومہ سے مراد یوم النحر یعنی 10ویں ذوالحجہ اور بعد کے 2 دن مراد ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قربانی کے ایام فقط 3 ہیں، 4 نہیں۔ اس کے بعد اب ہم یہ جانتے ہیں کہ قربانی کے اوقات کون سے ہیں۔ یاد رکھیے گاؤں اور شہر کے جو اوقات ہیں وہ کچھ مختلف ہیں۔ اگر گاؤں ایسا چھوٹا ہے کہ جہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا، جہاں پہ عید کی نماز نہیں ہوتی، تو وہاں پر قربانی کا وقت 10ویں ذوالحجہ کی صبح صادق سے ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو ہی صبح صادق نمودار ہوگی قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا اور 12ویں ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک رہے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ جس علاقے میں عید کی نماز ہوتی ہو، جو ان کے علاقے سے قریبی علاقہ ہے، وہاں جب پہلی عید کی نماز ہو جائے تو پھر اس کے بعد قربانی کی جائے۔ اور شہر کا حکم یہ ہے کہ پہلی عید کی نماز کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن یاد رہے اگر پہلی عید کی نماز سے پہلے کسی نے شہر میں قربانی کر لی تو اب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے اوقات سے متعلق کچھ مزید مسائل کا جاننا بھی مفید رہے گا۔ یاد رکھیے کہ قربانی 12 ذوالحجہ کے سورج کے غروب ہونے سے پہلے کرنی ہے۔ ایسی قربانی درست ہوگی جو کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہوئی ہو۔ جو قربانی سورج کے غروب ہونے کے بعد ہوگی 12 ذوالحجہ کے، وہ قربانی درست نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ذہن نشین رکھیے کہ قربانی رات میں بھی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کو دن میں کرنا ضروری نہیں، رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ چیز لازم اور ضروری ہے کہ روشنی کا بہترین انتظام ہو تاکہ صحیح انداز میں جانور کو ذبح کیا جا سکے اور کسی بھی قسم کی غلطی نہ ہو۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ پورے شہر یا عیدگاہ میں کسی ایک مقام پر بھی عید کی نماز ہو جائے تو پھر قربانی درست ہوتی ہے، یعنی قربانی کرنے کے لیے خود نماز پڑھنی ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنے سے پہلے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن ضروری یہ چیز ہے کہ شہر میں کسی ایک مقام کے اوپر عید کی نماز ہو چکی ہو۔